فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ سفر و حضر میں آپ کا ساتھی، غار میں آپ کا ساتھی، مزار میں آپ کا ساتھی، اعلان نبوت سے پہلے کا ساتھی، اعلان نبوت کے بعد کا دوست، ابو بکر کی نیکیوں کا تو آپ نے ذکر کیا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے رحمت والا جملہ بولا، آپ نے کہا کہ عائشہ تو نے کیا سوال کر دیا؟ فرمایا کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ اب یہ دونوں کو ملا لیا جائے، ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں، تو وہ ایک جہت پر آ کر جمع ہو جائے۔ اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کرتے تھے، کسی موقع پر آپ نے کہا کہ کاش عمر نہ ہوتا، عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے پر اڑنے والا ایک بال ہوتا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی نیکیاں زیادہ ہیں یا ابو بکر صدیق کی زندگی کی نیکیاں زیادہ ہیں؟ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لَیْلَةٌ مِّنْ ابی بکر، فرمایا پیدا کرنے والے کی قسم ابو بکر کی زندگی کی وہ ایک نیکی، کون سی؟ رات والی ایک نیکی، فرمایا کہ خیر من آل عمر، فرمایا وہ صرف عمر سے بہتر نہیں ہے، عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ ابو بکر کی زندگی کی ایک رات والی نیکی عمر سے بھی اور عمر کے سارے خاندان سے بھی بہتر ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت وہ رات والی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا وہی رات والی نیکی کہ جہاں پر 13 میل ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکہ سے وارثور میں لے کر گئے تھے، اور پھر یہ وہی نیکی ہے کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام نے زمین پر چلنا شروع کیا، کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا چلنے کا طریقہ ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چلنا تو مجھے پیچھے چاہیے، لیکن عشق یہ کہتا ہے اگر حملہ آگے سے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میں آگے ہو جاتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے اگر دائیں جانب سے حملہ ہوا میں ادھر ہو جاتا ہوں، خیال آتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، پوری امت کی امانت مصطفیٰ علیہ السلام میرے ساتھ، اور مجھے حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ فکر۔ فرمایا وہ رات والی نیکی یہ تھی۔ اور اگر ایک جملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و رتبہ بتاؤں تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ داعیہ النبویہ، اعلیٰ فتاوی رضویہ، آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق کا مقام بتائیں، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں صدیق اکبر کا مقام بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے لگے کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا مرشد کوئی نہیں، کائنات میں مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں، اور کائنات میں صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ یہ اس مرتبے میں کمال رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق اس مرتبے میں کمال رکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کا جو جسمانی وزن تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، محدثین کہتے ہیں وہ 62 یا 63 کلو تھا، بڑے کمزور دبلے پتلے سے۔ روایات میں جو چیز ملتی ہے وہ 62 یا 63 کلو وزن تھا ان کے جسم کا، ان کی باڈی کا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ ان کے ایمان کا وزن کتنا ہے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ترازو لگاؤ، تکڑی لگاؤ، کانٹا لگاؤ، اور ایک طرف میری امت کا ایمان اور اس سے پہلے تمام امت کے ہر فرد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ فرمایا ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو رکھا جائے۔ فرمایا پیدا کرنے والے کی قسم اس کا وزن کم ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کے ایمان کا وزن، یہ ہے ان کے ایمان کا وزن۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آسمان ہے اور 8 جنتیں ہیں، 8 جنتیں ہیں، اور جنتوں کے دروازوں کے نام ہیں۔ جس طرح مسجد نبوی میں جائے نا تو مسجد نبوی میں بھی دروازوں کے نام ہیں۔ یہ باب عمر ہے، یہ باب ابوبکر ہے، یہ باب بلال ہے، یہ باب فہد ہے، اور یہ باب جبریل ہے۔ بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ دروازہ تو چھوٹا سا ہے باب جبریل، لیکن روایت میں تو آتا ہے کہ جبریل اپنی پل کھولے تو ایک بار ان کا مشرق میں ہو، دوسرا مغرب میں ہو، اتنی بڑی جسامت ہے ان کی، اور یہ دروازہ تو چھوٹا سا ہے۔ اس کو باب جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ اس دروازے سے گزر کر جبریل ابھی مصطفیٰ سے ملاقات کرتے تھے۔ تو پھر بتائیں کہ وہ جو اتنے بڑی جسامت والے جبریل ابھی ایک بار مشرق میں دوسرا مغرب میں، تو یہ چھوٹے سے دروازے سے داخل کیسے ہوتے تھے؟ عشق کہتا ہے داخل ایسے ہوتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پروں کو کھولا نہیں جاتا، اس مقام پر سمٹ کر آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں اور 70,000 سلامی پیش کرنے کے لیے شام کو آیا کرتے ہیں۔ یہاں پر پروں کو کھولا نہیں جاتا، پروں کو کھولا نہیں جاتا۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بات ان کی یاد آ گئی، وہ جب پگڑی پہنتے تھے نا تو وہ اوپر بڑا شملہ رکھتے تھے، اور بڑی روبدار شخصیت تھی، 7 فٹ سے زائد ان کا قد تھا، رب نے بڑی وضاحت عطا کی تھی، چلتے تھے شریعت کا لبادہ اوڑھ کر، یوں لگتا تھا کہ شیر آ رہے ہیں۔ جب یہ ترا پہن کر برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے لگے نا، مسجد نبوی میں پہنچے تو ایک شخص آگے سے آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت اس حال میں جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ یہاں تو عاجزی دکھائی جاتی ہے، انکساری دکھائی جاتی ہے، یہ اتنا بڑا ترا پہن کر حضور کی خدمت میں۔ عبدالستار خان نیازی لاکھوں سلام اس مرد مجاہد کی قبر پر، کہنے لگے تو نے کیا بات کر دی؟ جب عبدالستار خان نیازی جا کر حضور کی بارگاہ میں جھکے گا نا تو ساتھ ہی میرا ترا بھی جھک جائے گا۔ فرمایا یہ عزتیں ہم نے اپنے لیے نہیں رکھی، جب میں حضور کی بارگاہ میں جھکوں گا، جھک کر سلام پیش کروں گا، فرمایا کہ میرا ہر جسم کا عضو جز مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی پیش کرے۔ شہزادی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آسمان ہیں، 8 جنتیں ہیں، اور جنتوں میں ہر دروازے کا نام ہے۔ ایک دروازے کا نام مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا باب الصلاۃ ہے۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ نماز کو۔ اس دروازے سے وہ شخص داخل ہوگا جو نمازی ہے، اس کو بلایا جائے گا۔ ایک ہے باب الریان، یہاں سے روزے داروں کو بلایا جائے گا۔ ایک ہے باب صدقہ، اس میں صدقہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔
ایک ہے باب الجہاد، اس دروازے سے جہاد کرنے والوں کو بلایا جائے گا. 7 دروازے ہیں. یہ بخاری شریف ہے. نبی علیہ السلام عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، یہ روایت بیان کر رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ایک سوال ہے، کرم فرمائیں. کہنے لگے حال یدعا من کل یا احد یا رسول اللہ، آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جب وہ حشر کے میدان میں جائے رب کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال پیش کر کے کامیاب ہو کر جب جنت کا راہی بنے اور وہ پہنچے جنت پر، تو وہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازے لبیک کے ہیں، اور 8 دروازوں سے جس بندے کو بلایا جائے، کوئی ایسا بندہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم. فرمایا ہاں ایسا بندہ بھی ہے میری امت میں، جو پیش ہوگا تو اسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ سرکار کا در ہے، در شہادت نہیں. مانگ لیا جو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ. اور جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ اور بھی کچھ مانگ. جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نعم ابو بکر میری امت کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو جب حشر کے میدان میں جائے گا، نامہ اعمال کھلے گا، رب کامیاب فرمائے گا، جائے گا جنت کا راہی بننے کے لیے، 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا وقفہ کیا، اور وقفہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ. فرمایا کہ یہ شان اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں عطا فرمائے گا، ابو بکر یہ شان رب تجھے عطا فرمائے گا. جب تو جائے گا تو جنت کے 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے گا. یہ شان بھی رب کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور پھر آپ شیعہ کی کتابیں بھی اٹھائیں، اہل سنت کی کتابیں بھی اٹھائیں، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ سے خصوصی توجہ لے کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ وہ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 نمازیں جنہوں نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں. اور جب حضور علیہ السلام علیہ ہوئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا کہ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائے. کس کو کہو؟ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے. اس وقت حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ازواج مبارک میں سے حضور کی زوجہ محترمہ ہے. یہ کہنے لگی کہ اذا انت مررت قدمت ابا بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہی ہیں کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے. اور اس بات کو امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لے کر آئے. کہا کہ ابو بکر کے لیے آپ حکم دے رہے ہیں کہ وہ مصلی پہ آئے اور آ کر نماز پڑھائے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُهُ. فرمایا نانا حکم تو میں دے رہا ہوں لیکن اپنے پاس سے حکم نہیں دے رہا. فرمایا میرے رب کا حکم ہے کہ مصلی پر آپ کے بعد کسی اور کو کھڑا نہیں کرنا، آپ کے بعد ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کرنا. فرمایا یہ حکم مجھے میرا رب نے دیا کہ ابو بکر کو آگے کرو. یہ شخص عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا محب تھا. غار میں جانے کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا تھا. ہجرت کا حکم ہوا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے.
میں نے ان کو اپنے بستر پہ لٹایا کہ مکہ والوں کی فلاں فلاں باتیں ہیں، میں جا رہا ہوں، تو ان کو دیکھ کر تم بھی مدینے آ جانا، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کے گھر جاتا ہوں، رات کا وقت ہے، جگاتا ہوں، وہ تیاری کریں، ان کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مکے والوں کی جو امانتیں تھی وہ میں نے ان کے سپرد کر دی، یہ کام وہ کریں گے، اور جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ میں ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دروازہ کھولا، اپنے حجرے سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں ابو بکر صدیق سر جھکائے، ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر جبریل میرے پاس آیا وحی لے کر، کسی اور کے پاس گیا نہیں، یہ بات میں نے علی کو بتائی، علی کمرے سے باہر نہیں نکلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے؟ آپ اپنی اونٹنی تیار کر کے پوری تیاری کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، عرض کرنے لگے بندہ نواز وہ محفل یاد کرے، وہ دن یاد کرے، فلاں جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کہا تھا رب مجھے ہجرت کا حکم دے گا، میں اپنے اصحاب میں سے ایک کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آقا آپ نے بندہ بتایا نہیں، آپ نے وقت بتایا نہیں، فرمایا وہ وقت گیا، آج کا دن آیا، خدا کی عزت کی قسم یا رسول اللہ میں ہر ہاتھ باندھ کر آپ کے دروازے میں گزار دیتا ہوں کہ کب ہجرت کا حکم آ جائے تو حضور علیہ السلام کو اتنی سی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے کہ وہ میرے گھر میں جائے دستک دے، ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے۔ بندہ نواز وہ دن اور آج کا دن ہر روز تیاری کر کے ساری رات آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ صرف ذات کی تعظیم نہیں تھی، حضور علیہ السلام کے ہر فرمان کی تعظیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ پھر بھی اگر کوئی پوچھے ابو بکر صدیق کون ہے تو انہیں بڑے پیار سے کہے کہ ابو بکر وہ ہے 2 سال اور 2 مہینے علی المرتضیٰ جن کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہا، مقتدی کا نام علی ہے اور امام کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو علی کا بھی امام ہے، عمر کا بھی امام ہے، عثمان کا بھی امام ہے۔ آج 22 ربیع الثانی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ گھروں کے اندر نظر و نیاز کا قرآن کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔